بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از لیکچر نمبر 5 فار 9th کلاس اردو. اور اس میں سوال جو پہلا سوال ہے وہ عبارت کی تشریح کا ہے. تو عبارت آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے: سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا. علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا. تو ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے. مصنف فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے، اس لیے انہیں اعلیٰ عہدے کی مناسبت سے بنگلہ بھی عالی شان دیا گیا تھا. بنگلہ تقریباً 2 ایکڑ رقبہ پر محیط تھا. بنگلے کے سامنے پھولوں کا باغ تھا جو اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا. بنگلے کے ٹھاٹ باٹ ہر لحاظ سے شاہانہ تھے. بنگلے میں قالینوں اور فرنیچر کی کمی تھی. ایک مقامی کباڑیے کی خدمات حاصل کر کے اس کی کمی کو پورا کیا گیا. یہی وہ شاہانہ ماحول تھا جس میں مصنف کے بیٹے سلیم کی پرورش ہوئی، جسے بچپن سے ہی تمام سہولیات کے علاوہ اعلیٰ افسران کے صاحبزادوں کی صحبت بھی میسر رہی. تشریح طلب عبارت میں مصنف اپنے بیٹے سلیم کے روزمرہ کے معمولات اور مشاغل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلیم میاں حال ہی میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئے تھے اور فرصت کے لمحات دوستوں کے ساتھ گزار رہے تھے. میرے ہم منصب کرنل صاحبان کے صاحبزادوں کی طرح ان کے ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور جو ہی شام ہوتی تو یہ اور ان کے دیگر دوست ٹیلی ویژن کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے تھے. یعنی ٹیلی ویژن بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے. ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے دوران میں کسی کی ضرورت نہ ہوتی تھی کہ وہ مداخلت کر سکیں. صرف اور صرف بوڑھے ملازم علی بخش کو ان کی خاطرداری کے لیے کمرے میں آنے کی اجازت تھی. ویسے بھی علی بخش کو سلیم سے بے حد انسیت اور پیار تھا کیونکہ اس نے انہی کے ہاتھوں میں پرورش پائی تھی. تو یہ بیسیکلی آپ نے یہاں سے ایز اٹ از یاد نہیں کرنا، اس کو آپ اپنی طرف سے بھی ورڈز یوز کر سکتے ہیں، ورڈنگز آپ اپنی طرف سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی تشریح کے لیے. آج کا ہمارا کویشچن نمبر 2 ہے لیکچر کا کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. تو پہلا لفظ آپ کے پاس ہے قباحت. قباحت کا مطلب ہوتا ہے برائی. محنت کرنے میں، اس کا جملہ دیا گیا ہے، محنت کرنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ عظمت ہے. پھر اگلا جو لفظ ہے وہ ہے امتیاز. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق. اسلام میں امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے نوعیت. نوعیت کا مطلب ہوتا ہے قسم. معاملے کی نوعیت عجیب سی تھی. پھر اگلا لفظ ہے آپ کے پاس تلافی. تلافی کا مطلب ہوتا ہے ازالہ، دور کرنا. اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو ازالہ ضرور کرنا چاہیے، یعنی اس کی تلافی کرنی چاہیے. مبہوت، حیران. عدنان کے غیر متوقع رویے پر مبہوت رہ گیا. اور لاسٹ اس میں جو آخری جو لفظ ہے وہ ہے دستور. دستور کا مطلب ہوتا ہے قانون، طریقہ، آئین. 1973 کے دستور میں بہت سی اسلامی دفعات شامل ہیں. تو یہ ہمارے الفاظ معنی اور ان کے جملے کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد آخری جو سوال ہے وہ سوال نمبر 11 ہے. کالم الف اور کالم بے کے متضاد الفاظ ملانے ہیں. دونوں کالمز میں متضاد الفاظ گیون ہیں، ان کو آپ نے میچ کرنا ہے. لیکن طول کا مطلب لمبائی ہوتی ہے. دوسرا اس کے جو متراز، یعنی اس میں صرف آنسرز ہی گیون ہے. طول کے سامنے عرض گیون ہے. اسی طریقے سے داخل کے سامنے اس کا آنسر گیون ہے خارج. سملرلی ازل جو ہے اس کا مطلب سٹارٹنگ ہوتا ہے، یعنی ازل کا جو متضاد ہے وہ ابد ہے. سملرلی رنج کا مطلب ہوتا ہے غم اور مسرت خوشی. تو یہ آمنے سامنے لکھ دیے گئے ہیں جواب میں. پھر خفیف اور شدید. خفیف اور شدید. تو یہ ویڈیو لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.